قرآن پاک ترجمے کے ساتھ آپ کافی کہتے ہیں پڑھا کریں، اور خاص طور پہ پچھلے رمضان میں آپ نے یہ بات کہی تھی کہ جی وہ کلپ بڑا وائرل ہوا تھا، بہت وائرل گیا تھا کہ جی ہمارے آپ کے نسلوں میں کسی بابے نے بھی نہیں پڑھا ہونا، تو آپ لوگ پڑھیں قرآن پاک ترجمہ۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہوگی، الگ ثواب کی حد تک اردو میں پڑھیں عربی میں پڑھیں برابر ہے یا اس میں تو ڈفرینس ہے کوئی؟ میرا خیال ہے اردو میں پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ دیکھیں میں نے کیسے ہٹ کے جواب دیا، اس کی وجہ یہ کہ عربی میں پڑھتے پڑھتے بابے بوڑھے ہو گئے، مساجد میں ماتھے گھس گئے، لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ مسجد سے نکلتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے، اور ساتھ ہی مزار پہ ایک مرے ہوئے بابے کو پکارتے ہیں، شرک کر کے گھر واپس آتے ہیں۔ کیا نماز پڑھی؟ اس کی بجائے اگر انہوں نے ترجمہ پڑھا ہوتا تو ان کو زیادہ فائدہ ہوتا، عقیدہ بھی درست ہو جاتا، ترجمہ پڑھنے کا بھی ثواب۔ بھائی قرآن کے بارے میں تو محدثین کا، فقہا کا اجماع ہے کہ مصحف کو چھونا بھی ثواب ہے۔ نبی اسلام کے زمانے میں تو اس طرح مصحف نہیں تھا، اس زمانے میں کاغذ نہیں ہوتا تھا، کاغذ تو بعد میں ہے، اس زمانے میں تو چمڑے میں کپڑے پہ ہوتا تھا۔ ایک قرآن رکھنے کے لیے آپ کو 1 کنال جگہ چاہیے تھی، ایک پارا رکھنے کے لیے ایک پورا کمرہ چاہیے تھا۔ لوگ کہتے ہیں اس زمانے میں قرآن اتنے عام کیوں نہیں تھے؟ اسی لیے لوگ قرآن زبانی یاد کرتے تھے۔ یہ تو بنو عباس کے دور میں جب ہاؤس آف وزڈم بنایا خلیفہ ہارون رشید نے، اور سائنس کی بھی ترقی ہوئی، تو انہوں نے کاغذ بنانے کی جو صنعت ہے یہ امپورٹ کی رشین سٹیٹ سے۔ انیشلی تو وہ ایک نان مسلم کی اولاد میں سے ایک بندہ تھا، اسے بلایا، اور پھر آگے انہوں نے کتابوں کے تراجم کرانے شروع کیے۔ اللہ کا شکر ہے یہ قرآن کتابی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، الحمدللہ۔ اردو ترجمہ پڑھیں، عربی بھی ضرور پڑھیں، لیکن اگر آپ نے صرف عربی پڑھی ثواب کمانے کے لیے اور عقیدے اس کے اڈاپٹ نہ کیے تو بھائی قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں، آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، سٹیئرنگ آپ کا لیفٹ کی طرف مڑ رہا ہے، اور آپ منہ سے کہہ رہے ہیں کیپ رائٹ کیپ رائٹ کیپ رائٹ، تو گاڑی تو جا کے ٹھک جائے گی۔ یہ کچھ ہو رہا ہے، اس کی بجائے آپ اردو میں کہہ لیں دائیں رہو دائیں رہو، یا کچھ بھی نہ بولیں لیکن رکھے دائیں کے اوپر، تو آپ کی گاڑی صحیح چل رہی ہے جہاں پہ یہ والا ڈرائیو ہے۔ تو اصل قرآن کا مقصد سورہ صاد میں ہے کہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، اور اہل عقل جو ہے اس کے اوپر غور و تفکر کریں۔ ہمارے بارے میں شاید علماء سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ علماء سے قرآن نہ پڑھیں، ڈائریکٹ پڑھیں، نعوذ باللہ۔ میں کہتا ہوں علماء کے بڑوں سے پڑھیں۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ احمد بریلوی کا ترجمہ پڑھو، تو احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ عوام کے لیے کیا، انہیں عربی تو آتی تھی، تو احمد بریلوی صاحب ترجمہ ہماری زبان میں کر کے گئے ہیں۔ جس طرح صحابہ کرام کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن قرآن عربی میں نازل ہوا، انہوں نے دنیا کو الٹ کے رکھ دیا، دنیا کے امام بن گئے۔ آج اگر اردو زبان میں احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا یا اشرف تھانوی صاحب نے کیا، انہوں نے ہمارے لیے کیا نا، تو کوئی ڈائریکٹ اسے پڑھ رہا ہے تو وہ خود ڈائریکٹ نہیں پڑھا، خود تو نہیں ترجمہ کر رہا، علماء کا ہی کر رہا ہے۔ کون دیوبندی عالم کہے گا کہ میں تھانوی صاحب سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ کون بریلوی کہے گا کہ جی میرے پاس آپ درس قرآن حاصل کریں، میں آپ کو احمد بریلوی سے بھی بہتر ترجمہ کر کے بتاؤں گا؟ ہاں، جہاں دقیق مسائل آئیں جو عام بندے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح طلاق کے یا اور مسائل، اس کے لیے آپ علماء کی طرف رجوع لائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن کا پرائمری مقصد یہ نہیں، قرآن کا پرائمری مقصد ہے نصیحت۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے، فکر آخرت کے لیے، عقیدہ درست کرنے کے لیے۔ ہے کوئی سمجھنے والا؟ تو الذکر ہے قرآن، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس کے لیے دنیا کی آسان ترین کتاب ہے، ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آئے گی، ایک پڑھے لکھے کو۔ زیادہ تر جنہوں نے دنیا کی امامت کا شرف حاصل کیا، صحابہ کرام پڑھنا لکھنا تو نہیں جانتے، کاتبین وہی بھی مشکل سے کھینچ تان کے 40 بندے نکلے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں بھی ڈومیننٹ تو 4-5 لوگ ہیں، باقی تو لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ اسی لیے مسند احمد میں ہے کہ غزوہ بدر میں قیدیوں کو چھوڑنے کا جو فدیہ تھا وہ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا رکھا گیا تھا، نہیں لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ آج ہم لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، قرآن پڑھیں، اس سے استفادہ کریں، یہ اس کا اصل مقصد ہے۔ اصل مقصد یہ ہے، ہاں ثواب یہ اس کا ثانوی مقصد ہے، اصل مقصد ثواب نہیں ہے۔